ہانیہ اور وجاہت بیچ سے تقریباً 9 بجے چلے، راستے میں ہی ان دونوں نے ڈنر کیا اور اب وہ لوگ گھر واپس جا رہے تھے۔ ہانیہ کی تو تھکن کے مارے آنکھیں ہی بند ہو رہی تھی۔ آج ایک تو وہ صبح سوئی نہیں تھی، دوسرا شاپنگ کے اتنے گھنٹے اور پھر شہر سے اتنی دور جہاں آنا راستے سے ہی ہانیہ گھبرا گئی، ورنہ جگہ اسے بہت پسند آئی تھی۔ وجاہت بھی کافی تھک چکا تھا مگر ظاہر بالکل نہیں کر رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ ہانیہ نے وجاہت کی طرف دیکھ کے کہا۔ ہاں پوچھے۔ وجاہت نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا، پھر دوبارہ اپنی نظریں سامنے کر دی۔ آپ ہمیشہ سے ہی تو ایسے نہیں تھے نا؟ میرا مطلب ہے ہنسنا، مسکرانا، مذاق کرنا، شرارتیں کرنا، مجھے چھیڑنا۔ یہ سب میں نے کبھی کسی کے منہ سے نہیں سنا آپ کے بارے میں۔ ہانیہ کے سوال پر وجاہت ہلکے سے مسکرا دیا۔ یہ سچ ہے کہ میں کوئی جولی ٹائپ کا بندہ بالکل نہیں ہوں، ہنسی مذاق کرنا مجھے نہیں آتا۔ ہاں سب سے مسکرا کے ہی بات کرتا تھا مگر نور کے جانے کے بعد ایک جو گرد تھا مجھ میں وہ میری ہنسی بھی کھا گیا تھا۔ چاہ کر بھی میں دل سے مسکرا نہیں پاتا تھا۔ جو روپ میرا تمہارے سامنے ہوتا ہے وہ آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ سچ کہوں تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کسی کو ہنسا سکتا ہوں یا اس طرح سے بھی زندگی انجوائے کر سکتا ہوں۔ وجاہت سنجیدگی سے بول رہا تھا اور ہانیہ خاموشی سے اسے بات سن رہی تھی۔ مگر ایسے آپ کیوں تھے؟ میرا مطلب ہے آپ کے گھر میں کوئی اتنا سنجیدہ نہیں رہتا۔ جب وجاہت خاموش ہو گیا تو ہانیہ نے ایک اور سوال کیا۔ میں ایسا کیسے ہوں؟ ہانیہ کے سوال پر وجاہت نے تھوڑا سوچ کے کہا، بچپن ہی سے پڑھائی کا شوق تھا تو کتابوں کو ہی سب سے اچھا دوست مانا۔ اسکول ہو، کالج ہو، پھر یونیورسٹی میں ہر ایکٹیویٹی میں حصہ ضرور لیا مگر اولین ترجیح کتابوں کو ہی دی۔ میری سوچ کسی سے بھی نہیں ملتی تھی، اسی لیے کبھی دوست نہیں بنائے۔ بس نور اور ہادی ہی تھے ہمیشہ سے ساتھ۔ ہادی پھر بھی اپنے پاپا کے پاس جاتا رہتا تھا، اس لیے نور ہی میری واحد دوست تھی۔ اس لیے میں اس سے شادی کرنے پر بھی خوش تھا کہ چلو جو مجھے سمجھتی ہے وہی میری لائف پارٹنر بھی ہوگی۔ جانتی ہو نور میرے کہے بغیر ہی میری ہر بات سمجھ جایا کرتی تھی، اتنا جانتی تھی وہ مجھے۔ مگر ہماری شادی کے بعد کچھ ہی عرصے میں میری دوست گم ہو گئی تھی اور اسے بس ایک اچھا لائف سٹائل چاہیے تھا جو کہ میرے ساتھ اسے ملا۔ مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی مانگ جائز ہے یا ناجائز، بس جو وہ کہتی میں کرتا تھا۔ مگر جب بات میری اولاد پر آئی تو میں نے اسے روکا اور شاید یہی میری غلطی تھی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ایسی روٹھی کہ چھوڑ کر ہی چلی گئی۔ وجاہت کا چہرہ بولتے وقت ایک دم سپاٹ تھا، ہانیہ اندازہ بھی نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے دل پر کیا چل رہا ہے۔ آپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی، ہانیہ نے روح موڑ کے کہا۔ وہ اب اپنے تاثرات وجاہت کو دکھانا نہیں چاہتی تھی۔ جانتا ہوں غلط کیا مگر جب مجھے پتہ چلا کہ وہ پہلے بھی ابارشن کروا چکی تھی تو مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تھا اور میں نے پھر ضد باندھ لی کہ یہ بچہ مجھے ہر حال میں چاہیے۔ وجاہت کی بات پر ہانیہ نے فوراً روح وجاہت کی طرف کر کے کہا، آپ کو کیسے پتہ؟ وہ پہلے بھی کروا چکی تھی اور جب کروا چکی تھی تو آپ کو پتہ کیسے نہیں چلا؟ ہانیہ کو حیرت سے مبتلا دیکھ کے وجاہت طنزیہ ہنسا۔ شادی کے 1 ماہ بعد مجھے کینیڈا جانا پڑا تھا۔ 2 ماہ کے لیے میں نے نور کو ساتھ چلنے کا کہا مگر وہ بالکل نہیں مانی۔ اسی بیچ اسے پتہ چلا تھا کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے تو اس نے میری غیر موجودگی میں یہ سب کیا۔ پھر جب ہونے والی تھی تب مجھے اس کی ڈاکٹر نے اس کے کیس کے بارے میں ڈیٹیل دی، پچھلی پریگننسی کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ مجھے معلوم تو ہو گیا تھا مگر میں نے کچھ کہا نہیں تھا اسے کیونکہ وہ تو پہلے ہی حور کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی میرا اور اس کا جھگڑا اسی بات پہ ہوا تھا۔ جب اس نے یہ بات قبول کی تھی تو غصے میں نے اسے تھپڑ مار دیا تھا اور وہ بہت غصے سے گھر سے گئی تھی کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ گاڑی میں اب بالکل خاموشی تھی، وجاہت ڈرائیونگ کر رہا تھا، دوسری طرف ہانیہ شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ آج اسے وجاہت کے سرد رویے کی وجہ معلوم ہوئی تھی، وہ ایسا کیوں تھا اسے اب سمجھ آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے اپنی اولاد کھوئی تھی، اس کا دکھ، پھر دوست کھوئی اس کا دکھ اور پھر بیوی۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وجاہت نے محسوس کیا ہانیہ کسی گہری سوچ میں چلی گئی تھی۔ گہرا سانس لے کر وجاہت نے خود کو نارمل کیا اور پھر ہانیہ کو مخاطب کیا، ایک بات بتاؤ۔ وجاہت کی آواز پر ہانیہ نے چونک کر وجاہت کو دیکھا۔ میری زندگی میں ایسے بہت سے پل آئے ہیں جس نے مجھے سخت بننے پر مجبور کر دیا مگر وجاہت مگر پر رکا تو ہانیہ نے مگر کا مطلب پوچھا۔
مگر کیا؟ ہانیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وجاہت بولا، مگر یہ کہ جب سے تم زندگی میں آئی ہو میں پھر سے خوش رہنے لگا ہوں۔ تم سے بات کرنا اچھا لگتا ہے، تمہارا ساتھ اچھا لگتا ہے، تمہارے پاس آنا اچھا لگتا ہے۔ وجاہت نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ ہانیہ کو دیکھ کے کہا۔ اتنی خوبصورتی سے کہنے پر ہانیہ نے محبت سے اسے دیکھا۔ نور کو کبھی بھلا نہیں سکتا کہ وہ میری بچپن کی دوست تھی، مگر تمہارے ساتھ اپنی آخری سانس تک رہنا چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں ان الفاظ سے دل کا حال بیان ہوتا ہے کہ نہیں، مگر یہ الفاظ خوبصورت ہیں۔ وجاہت بولتے بولتے مسکرانے لگا۔ کون سے الفاظ؟ وجاہت کو ہنستا دیکھ ہانیہ نے سوال کیا۔ ارے یار، تم دنیا کی پہلی اور آخری لڑکی ہو جسے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ آج پہلی بار ہانیہ نے وجاہت کو کنفیوز ہوتا دیکھا۔ بولے بھی۔ ہانیہ کی بات پر وجاہت نے گاڑی روکی اور اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، مسز ہانیہ وجاہت عالم، آئی لو یو۔ وجاہت کے انداز پر ہانیہ مسکرا دی، جبکہ آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ جانتا ہوں چوزی لائنز ہیں، پر دل کر رہا تھا بولو۔ گہری نظروں سے ہانیہ کو دیکھ کے وجاہت نے ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کی اور گھر کی طرف بڑھا دی۔ اگلے 5 منٹ میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے، مگر وہ لوگ 11 بجے واپس آئے تھے۔ ممکن تھا کہ سب سو چکے ہوں گے یا پھر اپنے اپنے کمروں میں ہوں گے۔ گاڑی پارکنگ ایریا میں پارک کر کے وجاہت نے ہانیہ کا ہاتھ تھاما اور گھر کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وجاہت کا یوں اس کا ہاتھ تھام کر گھر میں داخل ہونے پر ہانیہ کو بہت خوشی ہوئی۔ اسے بھی ایسا ہی لگا کہ سب اس وقت اپنے اپنے کمرے میں ہوں گے، تو اس نے اپنا ہاتھ وجاہت کی گرفت سے نہیں نکالا۔ گھر میں جب وہ دونوں داخل ہوئے تو ان دونوں کے ہی چہروں پر مسکراہٹ تھی، جو کہ حال کا منظر دیکھ کے ہی غائب ہو گئی، کیونکہ آج سبھی گھر والے حال میں ہی موجود تھے اور وجاہت اور ہانیہ کو غصے سے دیکھ رہے تھے۔ سب کی نظریں حور پر دیکھ ہانیہ گھبرا گئی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی، مگر وجاہت نے اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ دادو کی غصے سے بڑی آواز سن کے اب وجاہت کو بھی جھٹکا لگا۔ دادو وہ ہم، ہانیہ بولنے لگی کہ دادو نے بھی اسے ڈانٹ دیا۔ ہانیہ آپ سے بات نہیں کی، میں نے اپنے پوتے سے سوال کر رہی ہوں۔ دادو کے لہجے میں ہانیہ کو ایک دم رونا آیا اور اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ باہر گئے تھے ہم، وجاہت نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ یہ کیسا باہر جانا ہوا؟ تم لوگوں کا گھر میں بتانا بھی مناسب نہ سمجھا؟ کب سے پریشان ہو رہے ہیں ہم سب تم لوگوں کے لیے، اور تم ہو کہ غائب ہی ہو گئے۔ نیلم نے ہمیں بتایا تھا کہ تم بہت غصے میں ہانیہ کو لے کر گئے تھے۔ شان صاحب نے بھی تھوڑا سخت لہجہ اپنایا، مگر آواز دھیمی ہی رکھی۔ ڈیڈ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر انسان کے ساتھ نہیں جو آپ لوگ پریشان ہو رہے تھے۔ وجاہت نے اب تھوڑے سرد رویے سے کہا۔ اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا ہانیہ کا یوں آنسو بہانا۔ بیوی کے ساتھ؟ وجاہت، تم اسے بیوی کے ساتھ گئے تھے جسے تم نفرت کرتے ہو، جسے دیکھنا تک تو تم گوارا نہیں کرتے۔ ہمیں ڈر تھا کہیں تم اسے نقصان نہ پہنچاؤ، اس لیے پریشان ہو رہے تھے ہم سب، دادو نے اب بھی غصے سے ہی کہا۔ عالیہ بیگم اور نیلم بالکل خاموش تھے۔ ہاں، اور میں نے تو پولیس کو کال بھی کر دی تھی۔ ہادی کے بولنے پر وجاہت کا پارا ایک دم سے چڑھ گیا۔ وہ کیا گیا ہے اب سب کو؟ پہلے تو پیچھے پڑے رہتے تھے، کھانے کو وقت تو اس سے باتیں کرو، اس کے ساتھ رویہ اپنا بہتر کرو۔ اب میں یہ سب کر رہا ہوں تو بھی اب سب کو مسئلہ ہے۔ وجاہت غصے میں تھا، مگر بہت ضبط کے باوجود بھی اس کی آواز تھوڑی اونچی تھی۔ مانتے ہیں ہم نے زبردستی کی اور تم بھی مجبور ہو کر ہی ہانیہ کے ساتھ اس رشتے میں ہو، اس لیے ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم لوگ ساتھ میں خوش نہیں تو تم دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے۔ دادو نے یہ بات بہت ٹھنڈے لہجے میں کہی، مگر ہانیہ اور وجاہت کو ایسا لگا جیسے کسی نے گرم دہکتا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ دادو کی بات پر جہاں ہانیہ کے آنسوں میں روانی آ گئی، وہیں وجاہت نے اب اپنا آپا کھو دیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، سن لے سب، ہانیہ میری بیوی ہے، اسے میں کسی بھی قیمت پر خود سے دور نہیں کروں گا، اور ہاں، کسی نے اگر ایسا کرنے کا سوچا بھی تو اس کی شکل میں ساری زندگی نہیں دیکھوں گا۔ ہانیہ میری ہے اور میری آخری سانس تک میری ہی رہے گی۔ سختی تھی وجاہت کے چہرے پر، مگر لفظوں میں تڑپ تھی۔ وجاہت نے جب بات ختم کی تو سبھی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسکراہٹ قہقہوں میں بدل گئی۔ سب کو قہقہ لگاتا دیکھ وجاہت نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا۔ کیسے بھول گیا وہ کہ اس کے گھر والے بات اگلوانے کے لیے ہی یہ غصے والی ٹرک بناتے تھے۔ سب کو قہقہ لگاتا دیکھ کے ہانیہ ہونکوں کی طرح سب کو دیکھ رہی تھی۔
عالیہ بیگم کو اپنی بہو پر ترس آ گیا، انہوں نے ہانیہ کو مسکراتے ہوئے گلے لگا لیا۔ عالیہ بیگم کے کندھے پر ہانیہ پھوٹ پھوٹ کر روئی، ڈر جو گئی تھی سچ میں۔ دوسری طرف وجاہت گہری سانس لے کر اپنا غصہ ختم کر رہا تھا، اس کے چہرے پر بھی اب ہنسی آ گئی تھی، مگر وہ اپنا چہرہ جھکائے اسے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ دیکھا دادو، میں نے کہا تھا نا کہ سیدھے طریقے سے وجی کبھی نہیں مانے گا۔ دیکھو میرا آئیڈیا کیسے کام آیا۔ ہادی شان سے اپنا کالر پکڑ کے بول رہا تھا، جبکہ وجاہت نے فوری اس کی گردن دبوچ لی۔ دادو کے بچے، مذاق کے چکر میں تو میرے ہاتھوں سے ضائع نہ ہو جاتا۔ وجاہت نے مصنوعی غصے سے کہا، ارے ہانی، بچاؤ اس چلا سے مجھے۔ ہادی نے ہانیہ کو آواز لگائی تو ہانیہ نے عالیہ بیگم سے الگ ہو کر ہادی کو دیکھا، جو اسے ہی بیچارگی سے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کو لگا وجاہت غصے میں ہے، اب اس میں کہاں اتنی ہمت تھی کہ وجاہت کو سب کے سامنے کچھ کہتی۔ ہانی نہیں، بابی بول، بابی۔ بابی ہے وہ تیری، جب دیکھو ہانی ہانی کرتا رہتا ہے۔ وجاہت نے اس کی گردن چھوڑ کے کہا، میں تو ہانی ہی کہوں گا، سب لوگ یہی کہتے ہیں اسے۔ ہادی بول کر تیزی سے دادو کے پیچھے چھپ گیا۔ آئندہ ایسا مذاق مت کیجیے گا میرے ساتھ، وجاہت نے اب بہت نرم لہجے میں سب سے کہا۔ بوڑھو برا مت مانے، مگر اگر ہم ایسا نہ کرتے تو آپ تو کبھی یہ بات ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ آپ ہانی بابی کو پسند کرتے ہیں۔ نیلم کے بولنے پر وجاہت نے برسی سے گھورا۔ دادو نے سب کو اشارے سے کہا کہ سب اب اپنے اپنے کمرے میں جائیں۔ سبھی مسکراتے ہوئے اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے۔ وجاہت اور ہانیہ وہیں دادو کے ساتھ تھے۔ اب جب تم مان ہی چکے ہو کہ تم ہانیہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر اب یوں الگ الگ کمروں میں نہیں رہو گے، بلکہ جو برابر والا کمرہ تمہارے کمرے سے جوڑا گیا ہے اس میں حور رہے گی، تاکہ تم دونوں ہی سے اسے دیکھ سکو، اور اب سے تم دونوں ہی ساتھ میں رہو گے۔ تمہاری پیرس جانے کے لیے شاپنگ ہادی کر چکا ہے، جبکہ ہانی کی پیکنگ نیلم نے کر دی ہے۔ حور کا سامان بھی عالیہ نے پیک کر دیا ہے، بس اسے ایک نظر دیکھ لینا، اور اب جا کر آرام کرو، کل باقی کے گھر والے لنچ کے لیے یہیں آئیں گے۔ اپنے گھر والوں کی آمد کا سن کے ہانیہ خوش ہو گئی۔ سچی دادو، امی، پاپا، بھابھی، بھائی سب آئیں گے؟ جی بیٹا، پھر تم دونوں پیرس چلے جاؤ گے؟ آنے کے بارے میں تو ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کب آؤ گے، تو اسی لیے سوچا کہ سب سے مل کے ہی جاؤ تو بہتر رہے گا۔ ہانیہ نے دادو کو گلے لگا کر شکریہ کہا تو دادو نے پیار سے ہانیہ کا ماتھا چوما اور اسے دل سے دعا دی، ہمیشہ خوش رہو میرے بچوں۔ دادو یہ بول کر چلی گئی۔ وجاہت نے ہانیہ کو ایک نظر دیکھا جو مسکرا رہی تھی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں آ کر سب سے پہلے انہوں نے ساتھ والے کمرے میں حور کو دیکھا، جو کہ اپنے بیبی کاٹ میں سو رہی تھی۔ حور کا اور ہانیہ کا ضرورت کا سامان بھی اب انہیں کمروں میں تھا۔ ہانیہ نے وجاہت کے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ پہلے بھی اس کمرے میں آ چکی تھی، مگر کبھی بھی اس کمرے کو اس نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ڈارک رائل بلو اور وائٹ کلر کے کمبینیشن کا کمرہ تھا، جو کہ شاید اس گھر کا سب سے خوبصورت کمرہ تھا۔ پورا فرنیچر بھی سفید رنگ کا ہی تھا، بس سفید رنگ کے صوفے پر ڈارک رائل بلو کشن تھے، اور بیڈ پر بھی تکیے اور کشنز بلو رنگ کے تھے۔ وہ سادگی سے بھرپور کمرہ ہانیہ کو بہت اچھا لگا تھا۔ کمرے میں لیلیز کی خوشبو بہت بلی لگ رہی تھی۔ کمرے میں موجود ٹیبل پر رکھے واز میں تازے لیلیز تھے، جو کہ ہانیہ کو بہت پسند تھے۔ سب سے بڑھ کر بیڈ سے منسلک دیوار پر ہانیہ، وجاہت اور حور کی بڑی سی تصویر تھی، جو کہ پارٹی میں لی ہوئی تھی۔ وہ ایک مکمل اور خوبصورت تصویر تھی، جس میں دیکھ وہ دونوں حور کو رہے تھے، مگر دیکھنے والوں کو ایسا لگتا کہ وہ تینوں ہی ایک دوسرے کو بہت پیار سے دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ اس تصویر کو غور سے دیکھنے لگی۔ وجاہت نے بھی اس تصویر کو دیکھا اور ہانیہ کو پیچھے سے اپنی گرفت میں لے کر اس کے گرد اپنا حصار مضبوطی سے باندھ دیا۔ تھوڑی ہانیہ کا کندھے پر رکھ کر وجاہت ہانیہ سے سوال کرنے لگا، اچھی لگی تصویر؟ بہت۔ ہانیہ نے اپنا سر وجاہت کے سر سے ٹکرا کے کہا، خوش ہو؟ بہت زیادہ۔ اب ہانیہ نے اپنے ہاتھ سے وجاہت کے گال پر ہاتھ رکھ کے کہا، نیچے ڈر گئی تھی، بہت سے بھی زیادہ۔ ہانیہ کی ڈری ہوئی آواز سن کے وجاہت مسکرا دیا۔ ہانیہ کا روح اپنی طرف کر کے اسے کندھوں سے تھام کے بولا، میرے گھر والے ایسے ہی ہیں، جب انہیں مجھ سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو مجھے ایسے ہی غصہ دلاتے ہیں، جانتے ہیں سب کے غصے میں میرے دل میں جو ہوتا ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں۔ میری یہ کمزوری سب کو پتہ ہے، اور ہادی کا بچہ سب کو گائیڈ کرتا ہے۔ وجاہت مسکرا کے بولا اور اپنا سر ہانیہ کے سر سے جوڑ دیا۔
ہادی پر غصہ کیوں کرتے ہیں؟ ہانیہ کے بولنے پر وجاہت نے اسے گور کے دیکھا۔ کیونکہ وہ تمہیں ہانی بولتا ہے، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وجاہت کے جیلسی سے بولنے پر ہانیہ مسکرا دی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ ہانیہ کو ہنستا دیکھ وجاہت نے اسے خود سے الگ کر کے دیکھا۔ مجھے بابی ہی بولتا ہے، ہانیہ نے کہنے پر وجاہت نے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، میں نے اسے کبھی بابی بولتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ تمہیں ہانی کہتا ہے۔ وہ مجھے ہانی صرف آپ کے سامنے کہتا ہے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے، اور آپ بلا فضول ہی اس بیچارے کو غصے سے گڈتے رہتے ہیں۔ ہانیہ ہنسی کنٹرول کر کے بولنے لگی۔ وجاہت نے اس کا ہاتھ تھام کے اسے اپنے قریب کر کے بولا، وہ بیچارہ ہے؟ اچھا جی، اور میں کیا ہوں بتانا پسند کرو گی؟ وجاہت نے دوسرا ہاتھ ہانیہ کے گالوں میں پھنسا کے کہا، مگر کو گرفت بہت نرم تھی۔ آپ؟ ہانیہ سوچنے لگی، پھر بولی، آپ مسٹر اکرو ہی ہو؟ ہانیہ کے معصومیت سے کہنے پر وجاہت بھی ہنس دیا۔ صبح 6 بجے الارم کی آواز پر وجاہت کی آنکھ کھلی تو اس نے فوراً الارم بند کیا، کیونکہ ہانیہ سو رہی تھی، اور الارم کی آواز پر وہ تھوڑا کھسمسائی تھی، مگر پھر دوبارہ سے سو گئی۔ وجاہت نے دیکھا تھا کہ وہ رات میں 2 سے 3 بار تھکن کے باوجود جاگی تھی۔ حور کے رونے کی آواز پر اب حور بھی پرسکون ہو کر سو رہی تھی، ہانیہ بھی۔ وجاہت کے بازو پر سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ اسے اپنے بازو پر سر رکھا دیکھ وجاہت کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ سوتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وجاہت کے جاگنگ پر جانے کا وقت ہو گیا تھا، مگر آج اس کا کہیں بھی جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اسے اپنے بازو پر سر رکھا دیکھ وجاہت کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ سوتے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وجاہت کے جاگنگ پر جانے کا وقت ہو گیا تھا، مگر آج اس کا کہیں بھی جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ ہانیہ کے لبوں سے کھیلنے لگا، کبھی اس کے چہرے پر لے آتا تو کبھی چہرے سے ہٹا دیتا۔ نہ جانے اسے کیا خوشی مل رہی تھی ایسا کرنے سے، مگر پھر جب اسے محسوس ہوا کہ ہانیہ کی نیند خراب ہو رہی ہے تو الارم 2 گھنٹے بعد کا سیٹ کر کے وہ ہانیہ کو دے کے دوبارہ سو گیا۔ الحمدللہ میں ایک طرف ہانیہ اور وجاہت اپنی تیاریوں کو ایک نظر دیکھ رہے تھے تو دوسری طرف عالیہ بیگم نیلم نے لنچ کی تیاریوں کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی۔ عالیہ بیگم اپنی نگرانی میں سارے کام کروا رہی تھی اور نیلم بھی تھوڑا بہت کام کر رہی تھی۔ آج پہلی بار نیلم کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیا ہو، مگر جب وہ ادھر ادھر دیکھتی تو اسے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اسے ہی مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر اس نے ایک بار پھر کام میں مصروف ہونا چاہا تو ایک بار پھر اسے وہی نظر تانگ کرنے لگی۔ ہادی دور سے ہی نیلم کے بے چینی دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ پرنسس محبت کرتی ہو تو امتحان بھی تو دینا ضروری ہے۔ یہ پرنس بغیر کسی امتحان کے اپنا دل کسی پرنسس کو نہیں دیتا۔ کیا پتہ یہ محبت نہیں، صرف وقتی اٹریکشن ہو، میرا تو دل ٹوٹ جائے گا نا پھر تو۔ ہادی دور سے ہی نیلم کو اپنی نظروں کے حصار میں لے کر خود سے ہی کہنے لگا، سید صاحب اپنی فیملی کے ساتھ عالم آئے تھے۔ اپنی لاڈلی بیٹی کا کھلا ہوا چہرہ دیکھ کے سبھی سرشار تھے۔ آج تو وجاہت کے چہرے پر سے بھی مسکان ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ فاہر بھی ہانیہ کو خوش دیکھ کے بہت زیادہ مطمئن ہو گیا تھا اور اس کے لیے خوشیوں کی دعا کر رہا تھا، جبکہ عائشہ ہانیہ کا نصیب دیکھ کے ہی دنگ رہ گئی تھی۔ عالیشان گھر، محبت کرنے والا شوہر، اتنی اہمیت دینے والا سسرال، اس نے تو خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ جسے وہ اتنا دھتکارتی تھی ان لوگوں نے اسے دل میں بسایا ہوا ہے۔ ہانیہ کا پہلا شوہر جو کہ ایک عام انسان تھا اسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا، اور کہاں یہ خوبصورت شہزادہ جس کی آنکھوں میں ہانیہ کے لیے محبت کا ایک سمندر تھا جسے اب ہر کوئی محسوس کرتا تھا۔ سب کی ڈیری دعائیں لے کر ہانیہ وجاہت کے ہمراہ حور کو لیے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئی، اپنی زندگی کے ایک نئے باب کے لیے۔